انہیں اللہ سوالات انبیاء اور دیگر صحیفے اور دوسری کتابیں بھیج کر اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو سمجھا کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان ذوات مقدسہ کے ذریعے ہدایت پا جاؤ اور جہنم سے بچو۔ جو انبیاء نے تمہاری طرف بھیجے ہیں، جو کتابیں بھیجی ہیں، جو نبی بھیجے ہیں، جو ائمہ معصومین بھیجے ہیں، محض اس لیے ہے کہ تمہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ گویا اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، اسی لیے ہدایت کا انتظام کیا اور بہترین ہدایت کا انتظام آپ کے وجہ کہ کسی اور قوم کے لیے اتنے ہادی اور رہبر نہیں ہیں جتنے ہادی اور رہبر اور رہنما آپ کو اور ہمیں ہوتے ہیں۔ صحیح، کل بھی میں نے آپ کے عرض کیا یہ نعمتیں پروردگار ہے، جیسے ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ کربلا نعمت پروردگار ہے اور اس کا حساب لے گا اللہ، اس لیے کہ جس کے رتبے سوا ان کو مشکلیں سوا ہے، ان کے لیے زیادہ مشکل ہے، انہیں زیادہ حساب دینا۔ وہاں یہ نہیں کہنے میں اگر بات چلے گی کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اب تو 2 مہینے 8 دن ان کا حساب اگر لینے پر آ جائے پروردگار کو صرف بتائیے، مجلسوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے آپ اور میں حساب دے رہے ہوں کی بات کیا بیان کیا گیا، کون آیا، کیا سیکھا، کیا سکھایا، یہ پورا باب ہے میرے عزیز۔ جتنا ذمہ دار ذاکر ہے مجلس کے لیے اتنے ہی ذمہ دار بانی مجلس بھی ہے، اور جتنے ذمہ دار بانی مجلس ہے اتنے ہی ذمہ دار آنے والے شرکا بھی ہیں۔ سمجھ لیں کیوں ذاکر کیوں ذمہ دار ہے؟ اس سے کیا سوال کیا جائے گا؟ اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تجھے جو منبر دیا گیا تھا، تجھے جو زبان دی گئی تھی، تجھے جو ہم نے لہجہ عطا کیا تھا، تجھے جو روانی ہم نے عطا کی تھی، یہ تیری چھٹی نہیں، یہ رحمت پروردگار نعمت پروردگار تھی۔ تو نے اس کے ذریعے اپنی شہرت تو بڑھائی، دین کتنا پہنچایا لوگوں نے؟ یہ سوال ہے۔ تم نے اپنی زبان پر فخر کیا، تم نے اپنے کلام پر فخر کیا، اپنی شہرت کا کلمہ تو پڑھوایا لوگوں سے، لیکن اللہ کا دین کتنا پہنچوایا؟ یہ سوال ہے۔ جو بانی مجلس ہے اس سے سوال یہ ہوگا کہ کن لوگوں کو منبر دیا گیا، کون لوگ تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آئے اور آ کر لفظوں کے جال میں الجھا کر چلے گئے، بعد میں ہم بھی سوچ رہے ہیں، آپ بھی سوچ رہے ہیں پڑھا کیا کر پڑھنا کیا چاہ رہے تھے۔ وہ کیا مجلس ہے جس کے بعد فکر حسین بیدار نہ ہو؟ وہ کیا مجلس ہے جس کے بعد جوان مجلس میں شریک تو ہو لیکن حسینی فکر لے کر یہاں سے نہ ہو؟ توجہ اس کو آپ کو ذرا بات تسلسل بن جاتا ہے،
40 मिनट या 45 मिनट लेंगे। तो 40 मिनट और 45 मिनट का मतलब ये भी है इंसान का तकाजा कि जितनी देर हम आपसे गुफ्तगू करें उतनी देर आप हमारी तरफ मुतवज्जो हैं। इसलिए कि अगर आप इधर अगर मुतवज्जो हो जाएंगे तो हम वो बात छोड़कर इस आपकी तवज्जुआत को अपनी तरफ बनाने में लग जाएंगे और टाइम जो आगे निकल जाएगा। बातें बहुत है। सवाल ये है मेरे ये दीन जिसके लिए इस्लाम ने कुर्बानी की, जिसके लिए आप मजलिस हो सकते हैं, इसके बारे में सवाल है। जाकिर से अलग, बानी मजलिस से अलग, और शुरकाए मजलिस और बानी मजलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे दरमियान में बात आ गई, डॉक्टर कलीम साहब का जुमला है और खुदा नबी के रहमत करे परवरदिगार ने हमारे मासूम को जगह आपने फरमाया था मिंबर संभाल लीजिए कौम खुद समझ जाएगा। आज जो कौम कई हिस्सों में तकसीम हो गई, कहीं ना कहीं मिंबर जिम्मेदार है और मिंबर का जिम्मेदार होगा है बानी मजलिस जिम्मेदार है। उन लोगों को मिंबर दिया गया जिन्होंने तफरका फैला दिया। हुसैन लड़ाने का नाम नहीं है, हुसैन मिलाने का नाम है। जो मिला के वो जाकिर हुसैन थे, जो लड़वा के उसका नाम है। बहुत मशहूर है आपका कि आलिम को जाहिल किसे कहते हैं। आपने फरमाया उलमा को बुलाओ, आलिम को दो मिंबर। आलिम किसे कहते हैं, जाहिल किसे कहते हैं? कोई शॉर्ट फॉर्मूला शायद बच्चों के लिए बात बात हो जाए। फरमाते हैं कि आलिम और जाहिल का फर्क बताना। देखिए किसे कहते हैं आलिम? फरमाते हैं आलिम वो है जो लोगों में इत्तेहाद कायम करा दे, जाहिल वो है जो जो लड़ाई कर रहा है। अब फैसला आपको करना है, यहाँ आलिमों को बुलाना है या जाहिलों को बुलाना है। इसलिए अगर हम नहीं करना वाले दो साथ है, आपने इरशाद फरमाया था कि ज़ाकिरीन को चाहिए कि वो तज़किरा करें, वो जिक्र करें, वो बयान दे। कहीं ऐसा न हो कि दूर खड़ा हुआ कोई हुर फर्श अज़ा से महफूज रहे। कहीं ऐसा न हो कि आने वाले हुर का रास्ता मेरे लफ्ज़ मेरी तर्क बयानी रोक दे। हुसैन दूर नहीं करते, हुसैन करीब बुलाते। लाखों के मजमे से, दुश्मनों के नरमे से, जहाँ दौलत का लालच दिया जा रहा था, जहाँ हुकूमतों का लालच दिया जा रहा था, जहाँ शोहरत का लालच दिया जा रहा था, जहाँ ताकत का लालच दिया जा रहा था, जहाँ पढ़ाई और तारीफ की जा रही थी, वहाँ से हुसैन ने गौहर निकाल दिया जिसे आप अलैहिस्सलाम कहते हैं। ये किसने निकाला है? ये हुसैन फिक्र ने निकाला है। अगर आज भी हमारी तकारीर से दूसरे लोग हमारे करीब आ रहे तो हमने सीरत हुसैन को अपनाया है। अगर हमारे करीब नहीं आ रहे, दूर जा रहे, तो चाहे कितना ही हुसैन कहते हैं कोई फायदा नहीं। तो बानी मजलिस की जिम्मेदारी है कि वो हज़रात को बुलाए, इत्तेहाद का पैगाम है। इसलिए कि इत्तेहाद में अमान है। दीन इत्तेहाद चाहता है, दीन इख्तिलाफ नहीं चाहता, दीन लड़ाना नहीं चाहता, दीन मिलाना। और जो शुरकाए मजलिस है उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनकी जिम्मेदारी ये है कि जितनी देर मजलिस में रहें, जो है जितनी देर मजलिस में रहें, अपनी फिक्रों को बेदार रखें। जो फिक्र को बेदार रखें, वो जैसा नाअहल जब आपके सामने गुफ्तगू करे तो उसकी गुफ्तगू को कुरान और हदीस पर रखें। क्यों? आपका ताल्लुक जहालत से नहीं है, आपका ताल्लुक बाबे मदीनतुल इल्म से है। आप उसके मानने वाले हैं जो बाबे मदीनतुल इल्म है, जो दरवाजा है शहर इल्म का, जो दरवाजे को मानने वाले होते हैं। वो ऐसी ऐसी बातों में बहकावे नहीं आते, वो हर चीज को कुरान और हदीस को रखते हैं। पहली जिम्मेदारी क्या है कि कुरान और हदीस को बात को रखें। आजकल तो नेट का जमाना है, ये जो आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप मोबाइल कहते हैं, जानते ही क्या है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो आपकी उंगली चल रही है
یہ انگلی جنت کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. یہ جو آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس ہے جسے آپ پوش اوور لگا لیتے ہیں اور پھرکتی ہوئی لڑکیاں اور ٹک ٹاک چلتا ہے اور میری ماں بہنیں بہت خوش ہو کے اسٹیٹس لگاتی ہیں. یاد رکھیے یہ واٹس ایپ کا اسٹیٹس نہیں ہے, یہ آپ کا لائف اسٹیٹس ہے. یہ آپ کی فکر کا پتہ دے رہا ہے آپ کی فکر کے بارے میں. شیعہ نے حیدر کردار اس طرح کی اوچھی حرکتیں کی. یہ جو فولڈر بدل رہا ہے نا جی, میں نے بھی خاطر میں قبلہ کہا تھا کہ خبر کا کر دوں کہ محرم آنے کا مطلب کیا ہے ہماری نظروں میں کہ لباس بدل گیا جی, لباس بدلا. لال ٹی شرٹ تھی تو کالی ٹی شرٹ پہنی جی. ہماری مستورات جو تھی ان کے لباس کالے ہو گئے. جو لال اور دوسرے کلر تھے تو کلرفل کپڑے تھے وہ بدل دیا. ٹھیک ہے, توجہ ہے. کالے لباس پہن لی, دوسرے کپڑے ہٹا دیے کیونکہ علامت غم ہے سیاہ لباس, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, فولڈر بدل لیے. گانے تھے, جوان ہے متوجہ ہے نا, گانے تھے تو نوحے آ گئے. زبانوں پر گانوں کی جگہ اب نوحے آ گئے. اگر کوئی گانا گانے لگے تو دوستی تو نہیں مانتا ہے, کیا دیتا ہے محرم ہے. گانا بھیا محرم کے علاوہ بھی حرام ہے, محرم میں بھی حرام ہے. صلوات پڑھے جاتا. موسیقی جو ہے وہ جس قدر محرم میں حرام ہے نا, ہاں اسی طرح محرم کے علاوہ بھی حرام ہے. جس طرح حسین آپ کا مولا محرم میں ہے, اسی طرح محرم کے علاوہ بھی آپ کا مولا حسین ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا مولا آ گئے, مولا گئے کہاں تھے جو آئیں گے. ہم تو حسین کو دل کا بادشاہ کہتے ہیں. ہمارا حسین تو دلوں میں راج کرتا ہے. حسین نہ کہیں جاتے ہیں نہ آتے ہیں. جو چلا جائے وہ حسین نہیں ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کیا نظریہ ہے کہ 8 محرم کو الوداع کریں گے حسین کو. حسین الوداع پتہ نہیں کون سا کام انجام دینا ہے جو حسین کے سامنے نہیں کر سکتے. ارے بھیا زندگی کو حسین کے طریقے سے گزاریے, نہ حسین کو الوداع کہنا پڑے گا نہ آمد کہنی پڑے گی. جب جب ہر اعمال میں حسین شریک ہوگے, ہر عمل کہے گا لبیک یا حسین, ہر عمل کہے گا لبیک یا حسین. زبانی نعروں کی ضرورت نہیں ہے حسین کو, عملی نعروں کی ہے نا. کہ جو آپ واٹس ایپ, جو آپ کا موبائل ہے تو میں کر رہا تھا یہ آپ کو جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے. رات کے 3 بجے جب آپ گفتگو کرتے ہیں, ایک لڑکی ایک لڑکا ہے تو جی یہ دکھتی ہوئی رگ ہے اس میں ہاتھ رکھ رہا جی ہے نا. اب آپ جو ہے دوسرے کو نہ دیکھیں, میں کسی کے لیے نہیں پڑھا, مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ یہاں کے حالات کیا ہے, لیکن ایک نارمل بات ہے, ایک آرڈنری میسج ہے جو کہا جائے. کیونکہ یہاں سے اگر یہ بیان نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے ہوگا ہے. تو یہ جوان, ایک جوان نامحرم دوسری جوان نامحرم سے جب بات کرتا ہے تو یقین جانیے یہ جو رابطہ ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے. والدین یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ میرا بیٹا یہ جو چادر کے اندر روشنی ہے یہ کوئی الہی نور نہیں ہے, یہ شیطانی وسوسے کا اجالا ہے جس میں گمراہ ہو رہا ہے. خدا واللہ للہ سے بچائیے, اس لیے کہ اگر یہ گمراہ ہو گیا تو حالات وہ ہوں گے نہ آپ کے قابو میں آئے گا نہ کسی رشتے دار کے قابو میں آئے گا. ان موبائل پر نیت نہیں ہے کہ یہ کنٹرول کریں گے. ان سے آپ دعائیں توسل بھی پڑھ سکتے ہیں, ان سے آپ فرحات بھی لے سکتے ہیں. یہ آپ کیا مانتے ہیں نا, کیوں؟ اس لیے کہ آپ کون ہیں, آپ حسینی جوان ہیں, آپ معمولی آدمی نہیں ہیں, اپنا مقام پہچان. آپ کون ہیں, آپ حسینی جوان ہیں. تو میں اس کا کالا لباس, آپ کالا لباس پہن کر جب نکلتے ہیں تو پورا جو ایریا ہے آپ کا وہ آپ کو کیا کہتا ہے, صحیح جوانوں
ابھی شروعات کر رہے ہیں. آپ جب باہر نکل رہے ہیں حسین تو کسی کے سامنے نہیں ہے نا, کسی کے سامنے ہے حسین؟ آج کسی کو دیکھ رہا ہے؟ جو دیکھتا ہے آپ کو دیکھتا ہے اور حسین کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. اپنا مقام پہچانیے. آپ کو دیکھ کے لوگ حسین کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. خدا را واللہ للہ ایسا نہ ہو روزے محشر میں حسین سے سامنا ہو تو حسین آواز دے تم مجھے متعارف کرا رہے تھے مجھے بدلوں گا. یہ جو فولڈر بدل رہے ہیں ان کے گانے آ رہے ہیں لوگوں کی جگہ. خدا را للہ آپ کی بات جو نوے آئے ہیں, میں نہیں کہتا آپ نوے ہی سنیے لیکن گانوں سے پرہیز کریں. اسی لیے کہ حسینی جوان نہ گانے گاتا ہے نہ گانے سنتا ہے, نہ موسیقی پسند کرتا ہے نہ موسیقی سنتا ہے. لباس بدل لیں. سچ بتائیے آپ اب تو مشکل یہ ہے اگر آپ بازار میں چلے گئے ہر جگہ کا یہی حال ہے. مجھے دکاندار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ محرم اسپیشل ڈسکاؤنٹ, کیونکہ ہماری ماں بہنیں اتنی تیاری کرتی ہے محرم کی کہ عید کی تیاری پیچھے رہ جاتی ہے, محرم کی تیاری کرتی ہے. سمجھیے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا لباس بدلنا کا نام حسینیت ہے؟ جی نہیں ہے نا. لباس بدلنے کا نام حسینیت نہیں ہے, کردار بدلنے کا نام حسینیت. اپنے کردار کو کیسے بدلیں گے؟ جتنی کمیاں تھیں لے کر تو آئی بھی فرشی عطا پر, لیکن لے کر کرے یہاں وعدہ اور رحم کر کے اٹھی شہزادی سے. بیوی اب تک میں گناہگار تھا لیکن اس ایام میں میں آپ سے اور آپ کے لاب سے وعدہ کرتا ہوں ایک ایک برائی کو چھوڑتا چلا جاؤں گا. شب جمعہ آج وقت کے امام سے منسوب ہے یہ شب ہے نا. کیسے ہوگا ظہور امام؟ اجل اللہ ظہوری کیسے ہے؟ مسلح میں بیٹھ کر ہی نہیں گئے اجل اللہ ظہوری اجل اللہ ظہوری. یہ کوئی نیا نعرہ ہے؟ یہ آپ نے لگایا ہے پہلی بار؟ یہ نعرہ کوفیوں نے بھی لگایا تھا. کیا کوفیوں نے کیا کہا تھا؟ مولا آ جائیے ہم آپ کے منتظر ہیں. کتنے ہزار خطوط ہیں, کتنے خط ہیں, کتنے لیٹرز ہیں امام حسین کو کوفیوں نے لکھے ہیں. سب میں یہی تو تھا آ جائیے اجل یا امام جلدی آ جائیے. بھائی آپ بھی یہی کہہ رہے وہ بھی یہی کہہ رہے. تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کہ کل کوفیوں نے جانشین حسین کو تنہا چھوڑ دیا تھا. جانشین حسین تو ہے نا مسلم بلا کی ریپرزنٹیٹیو, یہ تو ہے نا. سفیر کسے کہتے ہیں؟ ایلچی, جانشین. یعنی میں نہیں آ رہا ہوں, میں اپنے سفیر کو بھیج رہا ہوں. یہ کہنا مسلم مقدمہ کربلا ہے جناب مسلم, ٹھیک ہے. اس کو بھیجا جناب مسلم کو. کن لوگوں کے پاس جو لوگ کہہ رہے تھے مولا آ جائیے, ہزاروں خطوط تھے لیکن جب یہ پلٹے تو مسلم یکا تنہا رہ گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہر شب جمعہ آواز دیں اجل یا امام اور یہ دعوے سے زمانی دعوے ہوں اور ہمارا امام وقت کا تنہا رہ جائے اور ہمارا شمار بھی ہو. غور کریں, ایک ذمہ دار حسینی بنے. اور ذمہ دار حسینی کیسے بنے؟ ذمہ دار حسینی تب بنیں گے جب ان مجلسوں میں درس کی مجلس چلے. مجلس اچھی اور بری نہیں ہوتی. مجلس پٹ گئی, مزہ نہیں آیا. بات تو اچھی کہہ رہے مولانا ٹھیک ہے, کوئی نئی بات نہیں. اگر نہیں ہے تو عمل کر لیجیے. عمل کیوں نہیں کرتے؟ عمل سے پیچھے ہے. بات اچھی ہے, بات اچھی نہیں لگ رہی, ارے اچھی نہیں لگ رہی ہے, پسند نہیں آ رہی ہے, بات تو ٹھیک ہے. صدیوں سے
چاہ رہے ہیں تو بھیا سنتے ہی سنتے رہیں گے. کب تک سننے والے شیعہ بنیں گے؟ عمل والے بننے کی کوشش کیجیے. اس لیے کہ حسین کو عمل والے شیعہ پسند ہے، سننے والے پسند نہیں ہیں. بات تو اچھی تھی لیکن گفتگو میں مزہ نہیں. یہ بریانی ہے، یہ کباب ہے جس میں آپ مزے تلاش کریں اور ذائقے تلاش کریں. یہ دین ہے، اس کے لیے حسین قربان ہوئے. خدا را اللہ اللہ اس دین کو پہچانے، اس پر عمل کرنے کی کوشش. بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ جو ایام ازا ہے. پوری دنیا کا رخ آپ کی طرف ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں دیکھنا. میرے جوانوں، اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو ہر مسلمان کو چھوڑ دو جس سے حسین بننا. دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، دنیا کو دس دیکھو حسین والے گنہگار نہیں. کیوں؟ اس میں مزے تلاش کریں. مجلس اچھی اور بری نہیں ہوتی، عمل سے طے ہوتا ہے. بات کتنی دل میں اتر رہی ہے، بات کتنی اتر رہی ہے. میرے بیان سے فائدہ تب ہے جب میں یہاں سے واپس جاؤں تو اس سے جواب دیں گے ابھی تک ہم یہ کر رہے تھے، یہ ہم نے چھوڑا. تب فائدہ. مجلسوں سے اپنی فکر کو بیدار کریں کہ راستہ ہے جنت تک جانے. یہ فرش ادا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں امام خمینی اور خامنئی اور سیستانی، یہ کہیں اور سے نہیں بنی، یہ فرش ادا نہیں بنا ہے. اس فرش ادا پر ویسے آئیے جیسے آنے کا حق ہے. اس کی ذمہ داری ہے یہ آپ کو جوہر بنا کوشش کریں. یہ نہ سوچیں کہ ہم مجلس کا آئے تو ذاتی نقطہ پہ ہو، واہ ہو، دار ہو، تحصیل ہو. یہ واہ والی بات جو ہے یہاں میں ایک بات نہیں واہوائی سے نہیں، کیونکہ یہاں بہت ہی مختصر لوگ ہیں. بہت اہم بات، بہت نقصان ہے. علامہ نقوی صاحب کا نام جانتے ہیں؟ بہت بڑا نام، علی نقوی صاحب. نقوی صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے کسی نے درمیان سے ایک جملہ بدل دیا، واہ. تو عمر ہوتا ہے، آپ نے کہا واہ نہ کرو. مجلس میں واہ کا ثواب نہیں ہے، صلوات کرو. صلوات صلوات کا ثواب. میں بھی وہ باتیں پڑھ سکتا ہوں کہ جس کے بعد آپ کہیں کہ کیا بات کی، لیکن میری نظر میں آپ کو راضی کرنے سے بہتر اللہ کو راضی کرنا. کیونکہ اگر اخبار میں حسین نہ پہنچائے گا، حسینی سیرت نہ پہنچائے گا تو کوئی فائدہ نہیں. ایک شیعہ اور محب بہت بڑا فرق ہے. شیعہ اور ہوتا ہے اور محب اور. میں آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جس سے ہم اور آپ، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا مفکر ہوں اور بے گناہ نہیں. آپ مجھ سے بہتر ہیں میرا سین و سال سے کچھ لوگ بہتر ہے، کچھ لوگ اعمال سے بہتر ہے، کچھ لوگ نیکیوں سے بہتر ہے. میں باقی وجہ سے سب سے کم کروں. لیکن کیونکہ یہاں آیا ہوں تو یہاں کی ذمہ داریاں بہت ہیں. اللہ کی بات شیعہ فیصلہ کر لیں آپ شیعہ ہیں یا نہیں. چھٹے امام جعفر صاحب آپ کے پاس ایک شخص آیا. دیکھیے کون ہے آنے والا؟ سہل خراسانی جو ہے، سہل خراسانی. آگے کہتا ہے مولانا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں آپ کو، آپ پہ جان قربان کرتا ہوں. دعووں کو اپنے دعووں سے ملانے چاہیے.
इंतहा मोहब्बत करता हूँ, आपके अमाल की तरह अमाल का बजा लाता हूँ, जो आप बयान फरमाते हैं उस पर अमल करता हूँ और आसान का रहने वाला हूँ। मेरे साथ आपके चाहने वाले बहुत से मौजूद हैं मेरी बस्ती में, जो मेरी तरह आपसे मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि आप तशरीफ। हम भी तो ये चाहते हैं ना कि इमाम तशरीफ आए, वो भी चाहते हैं और यही दावे हमारे भी हमारे कमोबेश कि हम चाहते भी हैं, हम अमल भी करते हैं, अमाल भी बजा लाते हैं, हम मोहब्बत में इमाम की कमी भी नहीं सकती, वो भी वो नहीं बात करेगा। इमाम ने कहा, इमाम ने कहीं से कहा या तंदूर कहता है, तंदूर रोशन किया है, ठीक है, तंदूर रोशन हो गया, तंदूर में आग भड़का दी गई, ठीक है। ये इमाम से अपने बयानात जारी किए हुए थे, मौला मैं आपका ऐसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे ऐसे मोहब्बत करता हूँ, आपका इतना जानने वाला हूँ। बस इमाम ने एक मरतबा इसकी तरफ देखा, आवाज ये सैर मुझसे मोहब्बत करते हो? जी मौला, बस तो दूर में पूछ रहा हूँ। मैं और आप बस यहाँ ये सोचें, अगर मेरा इमाम मुझे यही कहते कि इस तो दूर में कूद जाओ आप जल्दी हुई में, तो क्या मैं इमाम की जानिब देखूंगा, कोई सवाल करूंगा, कूद जाऊंगा या रुक जाऊंगा? सैर परेशानी बजाय आगे बढ़ने के पीछे रख गए। मौला मैं तो आपका चाहने वाला हूँ, आप मुझे जलाना चाहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं झुलस जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मौला बच्चा है, इमाम को बता मैं कितना बड़ा चाहने वाला हूँ, यही कह रहा हूँ। इमाम ने कहा तुम में कूद जाओ, इम्तिहान तो लिया जाएगा ना मोहब्बत का, हम तो इसलिए खुश हैं कि हमसे अभी इम्तिहान ही नहीं लिया गया। सवाल ये वाकयात इसलिए नहीं होते कि पढ़े जाए और सुने जाए, बल्कि इन पर अपने आप को ले जाइए, अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, इधर उधर देखिए, है ना, अप्लाई करके देखिए अपने। मतलब मुझे जलाना चाहते मेरे छोटे छोटे बच्चे। इमाम ने कहा बस अभी इमाम की गुफ्तगू पूरी नहीं हुई थी कि सामने से एक थका हुआ ज़ईफ जिसके दामन पर बहुत से पेबंद हैं, लिबास गर्द आलूद है, बाल बिखरे हुए हैं, ऐसा लगता है बहुत दूर का सफर तय करके आया है। उसने आकर सलाम किया, अस्सलामु अलैका, सलाम किया या बना रसूलुल्लाह। इमाम ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। इमाम ने बेसाख कहा हारून मक्की आ गए? जी मौला। बस पहला जुमला इमाम ने कहा हारून मक्की तो दूर में कूद जाओ। हारून ने अपना झूला रखा, डंडा रखा, थैला रखा, सामान रखा, ये भी नहीं कहा मौला एक गिलास पानी मिल जाए बहुत दूर का सफर तय करके आया हूँ, बल्कि तनूर में कूद गए। जैसे ही तनूर में कूदे इमाम ने ढक्कन को ढक दिया। अब सैर खुरासानी से बात शुरू की। हाँ तुम क्या बता रहे थे अपनी बस्ती के बारे में, हम क्या बयान करें? पहले होश उड़ गए, हवास पता हो गए, अब कहे तो क्या कहे, बार बार तनूर की तरफ देखते हैं। इमाम सवाल कर रहे हैं, सैर खुरासानी बार बार तनूर की तरफ देख रहे हैं। इमाम ने कहा क्या हो गया, उधर क्यों देख रहे हो? हाथों को जोड़ के कहा मौला वो तो जल गया होगा जो तंदूर में कूदा था, तंदूर की लपटें तो ऊपर तक जा रही थी, अब तक तो भून कर कबाब हो गया होगा। इमाम ने कहा देखना चाहते हो? हाँ हाँ मौला, कहा देख। तंदूर का ढक्कन जो हटाया तो हारून मक्की फूलों पर बैठे हुए तस्बीह तैयार के तिलावत
شیعہ کو نہیں قتل کرتا ہے نا. کہتے تم جلے نہیں ڈرے نہیں, تمہیں امام نے کہا تم کود گئے, تم نے ایک بار میں چھوڑ چلا نہیں, ہر میں اکیل رہ کر میں غور نہیں کیا. جب میں آیا تھا تو میں نے پہلا جملہ کیا کہا تھا, السلام علیکم رسول اللہ, اے فرزند رسول اللہ پر میرا سلام. اور جواب کیا ملا تھا مجھے, تم پر بھی سلام اور ہر میں رکھی. ارے جسے وقت کا امام سلامتی کی دعا دے دے, اسے کائنات کی کون سی آگ ہے تم نے پہچانا ہی نہیں. جب امام سلامتی کی دعا دے رہے ہیں تو کون سی آگ نظر آ سکتی ہے. بھائی مرتبہ شہر خراسانی میں پھر شرمندہ ہو کر امام کی جانب دیکھا, مولا میں سچ کہتا ہوں میں آپ کا چاہنے والا ہوں. بھائی امام نے محض میں آ کر آواز دی, خبردار اپنے آپ کو ہمارا شیعہ نہ کہنا بلکہ مرید کہنا. کیوں بولا؟ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں. ہاں بس یہ صحیح ہے کہ محبت کرتے ہو, محبت کرنا اور ہے, ہمارا شیعہ بننا اور ہے. اس لیے کہ امام کو ماننا اور ہے, امام کی ماننا اور ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شیعہ کون ہے اور مرید کون ہے تو اپنی شب داریوں میں جائزہ لے لینا. جو شب داریوں کے بعد ماتم کرنے کے بعد لوح پڑھنے کے بعد گریہ کرنے کے بعد مصلی عبادت پر پہنچ جائے وہ علی کا شیعہ ہے, جو بستر پر پہنچ جائے وہ مرید ہے. سلام پھر انشاءاللہ شیعہ بہانے فوتور, شیعہ بہانے پیروکار, شیعہ یعنی امام کے ہر عمل کو اپنانے کی کوشش کرنے والا. ہمارے ساتھ کیا پریشانی ہے, جب جنت کی بات آتی ہے تو کیا جملہ ہوتا ہے, جہاں امام وہاں ہم. بھائی امام سے ہو جائے گا تو امام کے چاہنے والے, جہاں امام ہونے وہیں ہم ہوں گے. اور جب بات آتی ہے عمل کی تو کہاں امام اور کہاں ہم. یہ نہیں چلے گی کوئی پالیسی. یہاں عمل بھی یہ جو آئے ہیں نا معصومین, یہ اعمال کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. علی بننے کی کوشش کریں, اگر علی نہ بن سکے تو مالک اشتر پہ بن کی جائیں گے. کوشش کریں میرے عزیزو. ہارون مکی ایک دن میں ہارون مکی نہیں بنے, سلمان فارسی ایک دن میں سلمان فارسی نہیں بن گئے, ابو ذر غفاری ایک دن میں ابو ذر غفاری. کوشش کریں. کیوں؟ یہ ایام رضا کوشش کرنے کے لیے. جوان بار بار میں آپ کو بات سے عرض کر رہا ہوں, دین سیکھنے کی کوشش کریں. جو جوان آدمی ہوئے شامل ملے, میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. آج سے بلوغ تک پہنچ گئے, اتنا دین آپ پر جاننا ضروری ہے جتنا واجب ہوا ہے. ایسا نہ ہو میرے جوان کی نماز درست نہ ہو, غسل کا پتہ نہ ہو, آذان صحیح نہ ہو. سچ بتائیے, امام زمانہ کے سپاہی بننے کے لیے کم سے کم یہ چیزیں چاہیے. وہ امام جو 8 پیروں میرے اعمال پر خون پیاسی جب اعمال یہ میرے چاہنے ہیں خدا کا اہلِ بہت لوگوں نے سکھایا, ہم حسین پر بہت ظلموں میں بہت مظالم اٹھائے گئے. آپ تو حسین ہیں, آپ حسین کے زخموں کا مرہم بنے. جب آپ ماتم کرتے, جب آپ گریہ کرتے, جب آپ کے آنسو بہتے ہیں, ایک دکھیاری ماں اپنا دامن پہ لگائے ہوئے نہ جانے کس کے قریب آ کر بیٹھ گئی. آپ اپنی منزل پہچانیے, کہاں حسین کی ماں اور کہاں ہمارا حسین کی ماں تھی. کس
کا غصہ لینے کے لیے، اپنے لال کا غصہ لینے کے لیے کوئی روز میرے لال کا بڑا ارمان شہزادی میں اور بابے اللہ بڑا دل دکھا شہزادی کا بڑے مظالم کیے گئے شہزادی پر، بڑے ظلم ہوئے، حسین کا مدینہ سے نکلنا شہزادی پر میرے گلا کی ضرورت نے کیا، بڑے پیچھے ہیں حسین، اس لیے کہ مولا کا مدینہ چھوڑ رہا ہے، یہاں تو تلاوت قرآن پاک کی ہے، یہاں پر سو میں نے اپنے نانا کی قبر کی اجاڑی کی ہے، اے نانا مجھے معاف کر دینا، یہ امت مدینہ رہنے نہیں دے تمہیں، خدا نواز پر اپنے رحمت نازل فرما، ہمارے بابے عطا 28 نظر نمودار ہوئی، ہاں تیاریاں شروع ہوئی، سفر کی تیاریاں ہیں، سب لوگ تیار ہو گئے، راوی کہتا ہے کہ میں کسی کام سے باہر گیا ہوں، میں مدینے واپس آیا تو میں نے عجیب ماحول دیکھا، میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا ہو گیا مدینے میں اتنی چہل پہل چل کیوں ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم فرزند رسول مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ارے جانے مدینہ، مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ قناعت لگائی گئی تھی مولا بن ہاشم اور اہتمام کیا گیا تھا، ہماریاں سجائی گئی تھی، کیوں نہ سجائی جائے، یہ کربلا کھڑی ہے، یہ مدینہ ہے، یہاں محفلہ راستہ کی جا رہی ہے، ہاں تمام بنو ہاشم کے جوان ایک مرتبہ مسجد پر تشریف رکھتے ہیں، حسین کرسی نشین ہے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی برآمد ہوئی، ارے جیسے یہ بی بی برآمد ہوئی ایک 13 برس کا جوان، ارے بڑی تیزی سے بڑھا، دونوں شانوں کو پکڑا، اس بی بی کو محمل پہ سوار کرا دیا، ارے 13 برس کا جوان کوئی اور نہ تھا، قاسم تھا، میں سمجھ گیا یہ بی بی کوئی اور نہیں، بیوہ حسن ہے، بڑے اہتمام سے رخصت کی جا رہی ہے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور واپس سلامی کہتے ہیں میں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا ایک اور بھی برآمد ہوئی اور شبیہ پیغمبر دوڑے، ارے دونوں شانوں کو پکڑا، محمل پہ سوار کرا دیا، میں سمجھ گیا یہ ام لیلا ہے، کچھ دیر کے بعد بڑے احترام کے ساتھ عباس دوڑے، ارے میں سمجھ گیا یہ کوئی اور نہیں علی کی بیٹی کلثوم ہے، اتنے احترام سے سوار کیا جا رہا، لیکن راوی کہتا ہے عظیم منظر میں نے مدینہ میں دیکھا، ارے میرے ہوش اڑ گئے، میرے آنکھوں سے اشک رواتے، اس لیے کہ منظر میں نے کبھی نہ دیکھا تھا، نہ جانے کون سی بی بی برآمد ہوئی، علی اکبر دوڑے، آل محمد دوڑے، قاسم دوڑے، عباس دوڑے، ارے 18 بنو ہاشم تلواروں کے سائے میں لے کر چلے، حسین نے اپنی کرسی کو چھوڑ دیا، ارے دائیں شانہ حسین نے تھاما، بائیں شانہ عباس نے، ارے کوئی اور بیوی نہیں تھی، یہ زینب، ارے بڑے اہتمام سے سوار کیا گیا، ایک مرتبہ زینب نے عباس کے شانوں کو پکڑ کے آواز دی، اے بھائی آپا اتنا بتا دے جس شان سے لے جا رہے ہیں کیا اسی شان سے واپس جاؤ،